نمبر 3، تیسری چیز یہ بتلائی ہے، آج کے سبق میں بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا آتا ہے جو زبان سے توتلا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو ہم کس طریقے سے پڑھائیں؟ اب دو راہیں ہیں، دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جی وہ معذور ہے، چونکہ وہ توتلا ہے زبان سے، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ توتلا ہے اور اس کو ہم اسی حروف تہجی، مفردات حروف پہ اگر ہم محنت کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اس کا توتلا پن ختم ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں جی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مول صاحب، قاری صاحب، یہ جو آپ بتلا رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قدرتی طور پر پہلے سے ہی توتلا ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا ہم اس کی حروف کی ادائیگی کروائیں؟ تو میں آپ کو الحمدللہ اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ کے فضل سے استاذوں کی جو ہے نا محنت سے 22 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس بندہ نچیز کو قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے۔ میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس کی عمر چھوٹی تھی، یعنی کہ 3.5 یا 4 سال کا بچہ تھا، بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ زبان سے توتلا تھا۔ ہاں، جب کوئی بھی بات کرتا تو وہ بات صحیح نہیں کر سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اس کے ابو کا نام تھا محمد فیصل اور بچے کا نام تھا عبدالہادی۔ اب اس بچے سے پوچھتے، بیٹے آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ تو وہ بتاتا کہ میرے ابو کا نام محمد پے فا کی بجائے پے بولتا اور صوت کی جگہ پر تے بولتا، وہ بولتا میرے ابا کا نام محمد پیتل ہے۔ یہ تجربے کی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، بتلا رہا ہوں۔ خیر، وہ پڑھتا رہا ہمارے پاس۔ ایک تختی پہ، پہلی تختی جس کو مفردات کی تختی کہتے ہیں یا حروف ہجا کی تختی کہہ لیں، پہلی تختی پہ اس نے کیا کیا؟ صحیح پڑھا، ادائیگی کا خیال کیا۔ جب تک ایک حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، آگے بچے کو سبق نہیں دیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جیسے ہی اس بچے کی پہلی تختی مکمل ہوئی، جو اس کا توتلا پن تھا وہ الحمدللہ بالکل صحیح ہو گیا، ختم ہو گیا، توتلا پن بالکل ختم ہو گیا۔ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، اور جو ہے نا کیا ہے، قاعدہ کو بڑوں نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقہ کے مطابق پڑھانے کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے ان توتلا پن کو ختم کر دیا۔ تو آج کے سبق میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1، بچے کو قرآن پاک قاعدہ کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 2، بچے کو حروف تہجی پڑھاتے وقت 2 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، حروف کی ادائیگی اور حروف کی پہچان۔ تیسری چیز کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو زبان سے توتلا ہے، وہ حروف صحیح نہیں بول سکتا، قرآن پاک نہیں، ویسے دنیا کی کوئی بات کرتا ہے، وہ اپنے باپ کا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنے بھائیوں کا نام، اپنی بہنوں کا نام، اپنے رشتہ داروں کا نام صحیح نہیں لے سکتا، توتلا ہے، تو جب ہم اس کو حروف ہجا میں، مفردات حروف میں صحیح طریقے سے محنت کریں گے تو وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سبق کو دوسروں تک پہنچانے کی اور اس کے مطابق بچوں کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔